بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے حضرت اس کے گھر داخل ہوا تو اس کے گھر میں وہ 4 گائیں بجی تھیں حضرت، اے والیاں ہڈیاں بھی باہر پسلیاں پہ بیچاریاں دیاں لبن، میں اتنے رک گیا، میں کوئی وار وور نہیں ہے، 4 بڑیاں نے تینوں تباہ کرنے لیے دراصل، دیکھ تو صحیح ان کا حال کیا کر دیا تم، ان بیچاریوں کو کچھ تو کھانے کو نہیں دیتا ہے۔ عرض کی حضور گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، یہ کیسے پڑے گا؟ آپ نے فرمایا زبان بھی تو گوشت کا ایک ٹکڑا ہی ہے نا، جو اللہ زبان کو توفیق دے سکتا ہے تو تھوڑی سی ہمت کر، وہ تیرے دل کو بھی توفیق دے دے گا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمت کرے کون؟ میں رب کریم یہ تینوں مندا نہیں، میں تینوں مننا وا، میں لا الہ الا اللہ والا وا، میں قل هو اللہ احد والا وا، اللہ صمد والا وا، لم یلد والا وا ولم یولد والا وا۔ یہ تیرے لیے پتر بھی مندہ ہے، یہ تیرے لیے بیوی بھی مندہ ہے، لیکن ربا او دی 35 کلو ہوئی ایک ویلے دا تے میری 8 کلو۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید، والذین آمنوا اشد حبا للہ، صدق اللہ العظیم، صدق رسولہ النبی الکریم الامین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید القونین وثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، یا اکرم الخلق ما لی من نلوذ به سواک عند حلول الحادث العمم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وأصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ ٹھیک ہے جی، ایک بار پڑھا ہے، کوشش کریں گے پھر دوبارہ سے، لیکن پڑھنا ذرا آپ نے محبت والا ہے۔ اب محبت والا سمجھتے ہیں، ایک بار پھر ذرا محبت والا پڑھ کے دکھائیں، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وأصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ ٹھیک ہے جی، کوشش فرمایا کریں کہ محبت والا ہی پڑھا کریں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب کہا جاتا ہے نا کہ محبت والا پڑھنا ہے تو آپ تھوڑا سا اونچی پڑھ کے دکھا دیتے اور کہتے لو جی اے جی محبت والا۔ اللہ محبت کا کیا تعلق اونچی پڑھنے یا آہستہ پڑھنے سے؟ کیونکہ محبت نہ تو ہونٹوں کا فعل ہے اور نہ ہی محبت زبان کا فعل ہے، بلکہ محبت دل کا فعل ہے۔ اس لیے محبت والا درود بھی وہی مانا جائے گا جو دل سے پڑھا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس لیے آواز آپ جیسی چاہے رکھا کریں، لیکن کوشش فرمایا کریں کہ ذرا دل سے پڑھا کریں۔ ٹھیک ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا۔ لیکن اصل میں پتہ ہوتا کیا ہے، اب ادھر سے سنتے ہیں اور ادھر سے نکال دیتے ہیں، یہاں کی بات یہاں ہی رہ جاتی ہے، کیونکہ اگر آپ بات یہاں سے یہاں جانے دیں یا یہاں سے یہاں جانے دیں تو پھر آپ کسی سے پوچھیں نا کہ حضرت دل بھی پڑھتا ہے۔ یہ شعر آپ نے کو پہلی بار تو نہیں سنا، پتہ نہیں آپ نے کتنی بار اس سے پہلے بھی یہ شعر سنا ہے، لیکن پوچھا آج تک کبھی کسی سے نہیں کہ دل بھی پڑھتا ہے۔ وجہ کیا ہوتا ہے
ادھر سے سنتے ہیں اور ادھر سے نکال دیتے ہیں. ہم اس کا چسکا لگا لیتے ہیں، آپ اس کا چسکا لگا لیتے، لگاتے چسکا ہی ہیں ہم سارے. کوشش فرمائیں اب ذرا بات چسکے سے تھوڑی آگے جانے دیں حضرت، اور پوچھا کریں، جو سنتے ہیں پوچھا کریں حضرت کہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. پوچھا کریں کہ دل بھی پڑتا ہے. لیکن پتہ نہیں آپ نے اب بھی پوچھنا ہے کہ نہیں پوچھنا، لیکن چلو میں بتا ہی دیتا ہوں. لکھا ہے کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا تھا کہ حضرت دل بھی پڑتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا ہاں دل بھی پڑتا ہے. تو اس نے پھر عرض کی حضور دل کیسے پڑ سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کیوں، کیا مسئلہ ہے دل کے پڑھنے میں؟ عرض کی حضور گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، یہ کیسے پڑے گا؟ آپ نے فرمایا زبان بھی تو گوشت کا ایک ٹکڑا ہی ہے نا. جو اللہ زبان کو توفیق دے سکتا ہے تو تھوڑی سی ہمت کر، وہ تیرے دل کو بھی توفیق دے دے گا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمت کرے کون، مسئلہ یہ ہے کہ ہمت کرے کون. ہم تو بس اس کا چسکا لیتے ہیں، ہمت شمت والی گل کوئی بھی نہیں. اور تقریباً 77 سال ہو گئے چسکا ہی لے رہے ہیں، ہمت والی بات کوئی. میں نے 2005 میں پہلا جمعہ پڑھایا تھا، حالانکہ میری فراغت 2008 کی ہے، کیونکہ حکم تھا پیر و مرشد کا، اس لیے بس بیٹھنا پڑا. اور یہ 2024 چل رہا ہے، مجھے 19 سال ہو گئے ہیں کم و بیش. آج تک کبھی کسی نے نہیں پوچھا کہ حضرت دل بھی پڑتا ہے، کبھی آج تک کسی نے نہیں پوچھا. اور یہ نہیں ہے کہ آپ کچھ بھی نہیں پوچھتے، یا تو آپ کچھ بھی نہ پوچھو تو ہم یہ کہہ کہ دل کو تسلی دے لیں کہ آپ معرفت کی کسی اوپر والی منزل پہ پہنچ گئے ہیں. یہ پوچھتے ہی کچھ نہیں، یہیں اپنے کام کی پوچھتے ہو آپ. میں ظاہر ہے مسافر آدمی ہوں، یہ پہلا پروگرام ادھر کیا ہے، 4 پروگرام میں نے اس کے بعد فیصل آباد جا کے کرنے. ہر روز سینکڑوں ہزاروں لوگوں سے ہم ملتے ہیں، تو یہ نہیں ہے کہ کوئی کچھ بھی نہیں پوچھتا. اپنے کام کی آپ ساری پوچھتے ہو، بلکہ یہاں تک بھی پوچھتے ہو. وہ میں اس دن بھی ایک سائیڈ پہ تھا تو ایک حضرت آ گئے میرے پاس اور آ کے مجھے کہنے لگے کہ حضرت تعویذ تو لکھ دیں ایک. تو میں نے کہا کیوں، کیا ہوا، اس معاملے کے لیے تعویذ لکھوانا ہے؟ تو مجھے کہنے لگا حضرت وہ میری گائیں دودھ کم کر گئی ہے تو اس کے لیے تعویذ لکھ دیں. تو میں نے کہا وہ دودھ کم کر گئی ہے تو ونڈا زیادہ کر دے. وہ پانا پونا کوئی نہیں ہیں جی، اونا بیچاریاں نو پانا پونا کوئی نہیں، دودھ چاہیے دینا نہیں. میں جو دودھ کٹ کر گئی ہے تو اللہ دیا بندے ونڈا بوتا کر دے، تو پٹھے بوتے کر دے. پاندے انہوں بیچاریاں نو ہے کھ نہیں، تے تویز انہوں دے ہو کہ دودھ ود جائے. اس طرح کتنے دودھ ودے نے. میں نہ تو یہ کہہ رہا ہوں کہ تعویذ نہیں لکھوانا چاہیے یا تعویذ سے یہ ہو ہی نہیں سکتا، لیکن پتر ہوتا ہے. لیکن تعویذ کی بھی تو ایک لمٹ ہی ہے نا. ہوں تسی انہوں نے پاؤ کھ نہ تے کہو جی دودھ دین 5 کلو، تے یہ تو نہیں نہ ہونا ہے کھ. انہوں نے پاؤ تو آپ دودھ بھی بتا دیں گے، پھر تعویذ بھی کم کرے گا. وہ میرے ایک بڑے دوست ہیں تو وہ ایک دن مجھے کہنے لگے کہ حضرت میرے ذرا گھر چلیں. میں نے جی میرے تے بڑا کو ڈاڈا قسم دا وار کیتا ہے کسی نے، کو بڑا سخت قسم کا جادو کر دیا مجھ پہ کسی نے. میں نے اس کو کہا تجھے کیسے پتہ ہے؟ وہ کہتا نہیں بس مجھے پتہ ہے. تو میں پھر تینوں پتہ ہے تو پھر میرے کا کی لینا ہے، تو میرے نال بڑا پیر ہے، تینوں آپ ہی پتہ ہے، مینوں کانوں کرنے ہیں کار، جو پتہ ہے تو پائے بھی کار ہوتا. پھر وہ کہتا ہے نہیں حضرت بات آپ مذاق میں ڈال رہے ہیں. میں مذاق میں نہیں ڈالا، میں سیریس کہہ رہا ہوں. بھئی اتنے جوگا تو ہے کہ تجھے پتہ چل گیا کہ تجھ پہ وار ہوا ہے یا تجھ پہ بڑا سخت قسم کا جادو ہے، تو پھر آگے بھی کچھ کر لے اس کا. ہاں جی وہ حال کیونکہ بیلی تھا، وہ لے گیا مجھے زبردستی گھر. تو میں جیسے حضرت اس کے گھر داخل ہوا تو اس کے گھر میں وہ 4 گائیں بجی تھیں حضرت، اے والیاں ہڈیاں بھی باہر، پسلیاں پہ بیچاریاں دیاں لبن. میں اتنے رک گیا، میں کوئی وار وور نہیں ہے، 4 بڑیاں نے تینوں تباہ کرنے لیے. دراصل دیکھ تو صحیح ان کا حال کیا کر دیا تم. ان بیچاریوں کو کچھ تو کھانے کو نہیں دیتا ہے. وہ ہے نا حدیث پاک کا مفہوم کہ رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں اونٹ آیا تھا اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، رو رہا تھا، اور اس نے اپنی بولی میں اللہ کے رسول کو کچھ عرض کیا
اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام تو سب کی بولیاں جانتے تھے حضرت. آپ نے پھر اس کے مالک کو بلوایا اور آپ نے فرمایا تیری شکایت کر رہا ہے, مجھے کہہ رہا ہے اللہ کے رسول کام مجھ سے بہت زیادہ لیتا ہے لیکن کھانا مجھے تھوڑا دیتا ہے. میں نے کہا اس نے تو اللہ کے رسول سے شکایت کر دی, لیکن یہ جو تو نے 4 باندھی ہوئی ہیں یہ کس کو شکایت کریں؟ یہ صبح بھی اللہ کی بارگاہ میں تیری شکایت کرتی ہیں, یہ رات کو بھی اللہ کی بارگاہ میں تیری شکایت کرتی ہیں. ہم نے تو ان کو بڑا لائٹ سمجھا ہوا ہے نا, یہ شکایت کرتی ہیں پتر. میں نے کہا کیا کوئی وار وور نہیں, کوئی کالا نیلا ہرا پیلا جادو نہیں, یہ 4 تو نے بندھی ہوئی ہیں, دیکھ تو نے ان کا حال کیا کر دیا. کھانے کو بیچاریوں کو تو دیتا کچھ نہیں, جب دودھ کا وقت آتا ہے ٹیکا لگا کے تو دودھ نکال لیتا ہے ان کا. تو یہ پتر اللہ کا واسطہ ہے, لو تعویذ لیکن جو کام پہلے کرنے والا ہے وہ کرو. آپ کا بھی تعویذ اسی طرح ہے, ویاہ ہویا کوئی نہیں تو حضرت تعویذ دے دیو کہ منڈا ہوئے. یہاں تے تعویذ آنے دینے وہ بندے اللہ دے انہوں بیچاری انہوں کچھ کھان نو دو, چلو میں بھی تعویذ دینا ہوں پھر نال کو میرا تعویذ ہی کچھ کرے گا. یعنی دینا اس غریبی نہیں ہے کھ نہیں تو تعویذ نہ دودھ ودان ڈے. میں وہ آگے ادھر وہ جو آپ کے نہیں تلاوت کر کے گئے قاری صاحب, تو مجھے پوچھ رہے تھے کہ آپ نے باہر کب جانا ہے. تو پچھلی دفعہ میں ان دنوں میں باہر ہی تھا حضرت, کیونکہ میرا تعلق گجر برادری سے ہے حضرت. تو سانو حضرت کو 2-3 دن کو ڈنگر ڈنگر نہ لبن تو سانو کو جو لگ بنتا ہے جی. تو ظاہر ہے باہر تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے, تو دودھ بھی ڈبیاں دہی ہے حضرت. تو میں نے ادھر ایک دوست سے کہا, میں نے کہا یار کوئی ویکھو کو تازہ دودھ لبے, کوئی گاواں شاواں ویکھی ایسی بھی. تو اس نے کہا حضرت ادھر تو خیر ایسا کچھ بھی نہیں ہے, لیکن چلے ہمارے ادھر پاس ہی ایک فارم ہے ایک انگریز کا, تو میں اس کو پوچھتا ہوں, میرا دوست ہے اگر وہ مان گیا. اس نے فون کیا بھی ایسے پاکستان سے مہمان آئے ہیں, تو ان کا تعلق اس طرح ایک گجر ادھر برادری ہے, تو وہ کہہ رہے ہیں جی میں نے گائیں شائیں دیکھنی ہے. تو اس نے کہا ویلکم, آ جائیں جی, کون سا ایشو ہے, ٹھیک ہے جی. کیونکہ گوریاں دیاں گاواں نوں نظر لگتی کوئی نہیں, ساڈیاں نوں لگتی عجیب. حضرت صاحب تو ہم پرستی ہے ہمیں, انہیں میں نہیں کیا کہ حضرت وہ یار نظر لوانی ہے میری گاواں, میری گاں اینا دودھ دینی ہے, ایویں پاکستان نوں آیا نظر لا جائے گا آگے. انہوں نے گاواں نوں نظر بھی کوئی نہیں لگتی. میں پتر یہ نہیں کہہ رہا کہ نظر نہیں لگتی, نظر برحق ہے, لیکن بس آپ ہر چیز کو حد سے بڑھا گئے حضرت صاحب. کیونکہ بھائی میں کب کہہ رہا ہوں کہ نظر نہیں لگتی, نظر برحق ہے, لیکن آپ ہر چیز کو حد سے بڑھا گئے. کوئی اللہ پہ توکل ہی نہیں, کوئی اللہ پہ یقین نہیں. تو وہ میں حضرت گیا, میں حضرت وہ کی انہوں پنجابی کہیں وانا کہندے نے, میں وانا ویکھ کے ران رہ گیا. وانا کی ہی تھلے آنے لگے, کپیاں بجیاں نے 8-8 کلو دیاں. میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا کتنا تیری گاں جو ہے نا وہ ایک وقت میں دودھ دیتی ہے, 1 ٹائم؟ تو مجھے آگے سے کہنا کہ 35 kg 35 کلو. میں لگتا ہے انگریز دا پیر میرے نال اوپر آیا ہے. میرے توید نال 8 کلو تو اتے کوئی نہیں گئی اج تک, ہوئے دا پیر بابا ہی پارا ہے 35 کلو, وہ بھی ایک ٹائم دا. ہڈا ہڈا حضرت صاحب گاں دا وانا, میں حیران رہ گیا. بہرحال بات بڑھ جائے گی کیونکہ وقت تھوڑا ہے, 1-2 بات میں نے کر کے بات ختم کرنی. میں جب گاڑی میں بیٹھا تو میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی, میں رب کریم یہ تینوں مندا نہیں, میں تینوں مننا وا, میں لا الہ الا اللہ والا وا, میں قل ہو اللہ احد والا وا, اللہ صمد والا وا, لم یلد والا وا ولم یولد والا. یہ تیرے لیے پتر بھی مندا ہے, یہ تیرے لیے بیوی بھی مندا ہے, لیکن ربا او دی 35 کلو وہ بھی ایک ویلے دا, میری 8 کلو. میری 8 کلو اور وہ دی 35 کلو. اور اللہ معاف کرے میں کوئی اس طرح کا دعویٰ نہیں کرنے لگا کہ جو مجھے کو ڈائریکٹ ہی جواب آ گئے. بس جس بھی انداز سے جواب آیا میرے اللہ نے میرے دل میں ڈالا, جیسے بھی ڈالا, تو جواب یہ آیا, تو سانو مننا ہے لیکن ساڑی مندا, سانو تے نہیں مندا لیکن ساڑی, تو سانو مننا ہے لیکن ساڑی مندا. تیری جنہ بھی دین ڈئی ہے تو وہ دے وچ پانی بھی پانا ہے, تو وہ دے وچ پاؤڈر بھی پانا ہے, تو وہ دے وچ کیمیکل بھی پانا. ساڑی مندا تو پھر کی ہویا, پھر برکت اٹھ گئی ہے, برکت ختم ہو. ساڑی دیندی 8 کلو 10 کلو, بڑی کسے کل ہوئے گی 12 کلو, لیکن وہ دی کنہ دے رہی ہے 35 کلو.
کیونکہ نہ انہیں پتر پانی پانا ہے، نہ انہیں پاؤڈر پانا ہے، اور نہ ہی انہیں کیمیکل سٹنے بھی، بلکہ انگال تک نہیں پایا انہیں کوئی. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جب انہیں تار کٹ، کیونکہ پتر 35 کلو تے کوئی بڑا تگڑا گجر بھی ہوئے تے نہیں چو سکتا. 35 کلو دودھ چونا کو بابے جی دا واڑا ہے، مشین نال چوائی. میں ویکھیا کہ حضرت انگال بھی کوئی نہیں سی، بالکل ڈرم کشک سی وہ حضرت. پھر کی ہویا، اتھے برکت دا سلسلہ چل پیا، اور اتھے برکت دا حالا. پتر میں مسجد میں بیٹھا ہوں، میں حیران ہاں اے ساڑی 8ویں کیوں دین ڈئی، یہ بھی سک جانا چاہیے صاحب، کیونکہ جو اسی رب دے نور نال سلوک کیتا ہے نا، یہ 8ویں نہیں بنتا صاحب، یہ بھی سک جانا چاہیے. یہ تو پتہ نہیں 8 کی دی وجہ نہ لان ڈے ہے، یہ جڑے چھوٹے چھوٹے بچے نے شاید کوئی انہاں دی وجہ نہ رحم ہون ڈے ہے. میری سمجھ نہیں، منو یہ تک دا جواب نہیں کو ملیا کیڑا 8ویں آندا پیا کیوں آن ڈیا. اسی پتر رب دے نور نال کوئی چنگی نہیں کیتی ہے صاحب. ہاں جی، کوئی کسی نو شرم نہیں، کوئی کسی نو لحاظ نہیں. ہاں جی، کہ چھوٹیاں چھوٹیاں پھلاں نے دودھ پینا ہے، انہاں دے گردیاں، انہاں دے جگر، انہاں دے میدے نال کی ہوئے گی اخیر کر. بلکہ وہ میں کہتا ہوں انسانیت سے بھی گئے، بلکہ ہم حیوانیت سے بھی گئے. حیوان بھی کبھی یہ نہ کرے پتہ، وہ بھی کدی کسی نو زہر نہ پیائے. ہم تو حیوانیت سے بھی آگے نکل گئے ہیں. اس لیے حضرت صاحب اللہ دا واسطہ دے کے کہنا اینا شاہ چوبا رہو، وہ دی خوراک ٹھیک کرو حضرت، اور خوراک ٹھیک کرن تو بعد اپنی نیت ٹھیک کرو حضرت، کہ میں رب دے نور نال چھیڑ خانی کرنی نہیں ہے، کہ میرے کروں بالکل نور ہی جائے. جڑا اگے کو کرن دے ہے میں وہ بھی دعا کروں گا، اللہ نو بھی توفیق توبہ دے حضرت. اج پتر آجو بغیر مصباحی صاحب دے تویز تو تسی 35 کلو تے جاؤ گے حضرت، لیکن پہلے نیت اچھی ہونی، کیونکہ پتر پھر دودھ 35 کلو نہیں، نیت چنگی ہوئے تو گل پھر ایس تو بھی اگے جاندی ہے. پھر حضرت سلطان کہندے ہیں رب نانو لبدا باہو نشتاں جناں دیاں سچیاں ہو. 35 کلو دودھ تے شاہی کوئی نہیں پتر، گل ایس تو بھی اگے جائے گی، لیکن پہلے نشتاں چنگیاں کرنی پینی ہیں. ہاں جی، لیکن کیونکہ پتر یا ہم نہیں سمجھا سکے یا آپ بات نہیں سمجھے کہ حلال کی برکتیں کیا ہیں پتر، یا آپ نہیں سمجھے یا ہم نہیں سمجھا سکے آپ کو کہ حلال کی برکتیں کیا. حلال بڑھتا ہے بڑھتا ہے بڑھتا ہے، حرام کبھی بھی بڑھتا. لالدہ 500 کما لیں، وہ 5000 بھی ہو سکتا ہے، وہ 5 لاکھ بھی ہو سکتا ہے، وہ 5 کروڑ بھی ہو سکتا ہے، وہ بغیر حساب بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ حلال بندہ ہے. تو پتر حرام دا 5 لاکھ بھی کمائے گا تو انہیں کٹنا ہی ہے، انہیں کٹنا ہی ہے، انہیں کٹنا ہے. میرے حضرت صاحب سے کسی نے پوچھا تھا، کہندے نے جی لال ودہ ہے تو رام کٹدا ہے. فرمایا کہندے نہیں بالکل گل ٹھیک ہے. وہ کسی حضور کو دلیل دو. فرمایا کتی کنے بچے دیندی ہے؟ انہیں کہا جی 1 سال چٹ. تو فرمایا بکری کنے دیندی ہے؟ 1 2 بڑی کوئی ہوئے تو 3. ایک گاں کنے دیندی ہے؟ 1. وہ بڑی ہوئے 2 جوٹا ہو پہ. اونٹ کنے دیندا ہے؟ جی 1. کتے کتے ہے کوئی جوٹا ہو پہ. فرمایا کتے دا کوئی گوشت نہیں کھاندا؟ وہ نہیں جی حرام ہے. وہ کنے کھانا ہے؟ تو فرمایا گاواں تے بکریاں تے اونٹ. انہوں نے کہا جی روز لکھاں لال ہوندے نے. فرمایا وہ کھاندا کوئی نہیں، لیکن سال چ کتی دیندی ہے 8. وہ لوگ کھاندے بھی نہیں، لیکن بکری گاں تے اونٹ کنہ دیندی ہے؟ 1 حد 2 بڑا کوئی ہوئے تے 3. تو فرمایا 10 پھر اجڑ بکریاں دے ویکھے نہیں کہ کتیاں دے؟ انہیں کہا نہیں جی کتیاں دا اجڑ تے اج تک نہیں ویکھیا. بڑے بھی کدی کتے کتے ویکھے ہون تو 7 8 کتے، ایس تو بعد کدی کتے ویکھے بڑے بھی کتے ہون تو 9 یا 10 کتے کٹھے ہون گے. لیکن بکریاں تو میں کئی باری 200 300 400 500 600 کٹھیاں ویکھیاں. فرمایا پھر اور کی ویکھنا ہی، لال وددا ہے رام کٹدا ہے. اللہ کرے پتر یہ بات میری قوم کو سمجھ آ جائے. جس طرح اسی سارے رام والے پاسے ٹر پے ہیں، اللہ کرے میری قوم نو یہ گل سمجھ آ جائے کہ حرام وددا نہیں، حلال وددا ہے. حلال میں برکت ہے پتر. حلال کی طرف آؤ اور اللہ کے نور سے چھیڑ خانی نہ کرو پتر، پھر برکت آئے گی. پھر ساڑیاں بھی 35 کلو تے جان گیاں.
फिर रब 35 किलो करन दी कोई स्कीम सानू भी मौजां कर रहे ने पुत्तर। हुंदा सारा कुछ इत्थे वे लेकिन खांदे वो नहीं। इंग्लैंड च कित्थे माल्टे हुंदे ने पुत्तर, सारे सरगोदे दे एडे एडे माल्टे बाहर जाते हैं। साढ़े इसे आते ने निके निके खा लवो तो फिर 6 दिन जाके डॉक्टर को टीके लवाओ, उधर सारे बाहर जाते हैं। साडा बेहतरीन एक क्लास काला कुल्लू अदर बाहर जाता, असीं तो 3-4 नंबर काला कुल्लू खाने। साड़ी सारी अंजीर बाहर जाती है। किनू अंजीर मुयसर है इत्थे? सारी एबटाबाद, मानसेरा, ज़ारा, अगे नारान, खगान, सारा अंजीर ना भरे है। लेकिन जाती सारे बादाम साढ़े ने जाते बाहर, अखरोट सारा इत्थे हुंदा लेकिन जाता बाहर है। सानू कख भी नहीं। उगन साढ़े मुल्क डे है लेकिन खान वो डे ने। वजह फिर की साड़ी नीयत ठीक नहीं है। नेमतां दे दरवाजे आस्ता आस्ता करके साढ़े ते बंद हो गए ने। पुत्र अपनी नीयत ठीक करिए। तवीज़ा ना कख भी नहीं जी होना है। अपनी नीयत ठीक करो, फिर वेखो मेरा अल्लाह किस तरह बरकत देंदा है कि अल्लाह दे नूर नाल छेड़खानी करनी फिर बरकत में फिर समझ ही कोई नहीं। मैनू मेरे कलापी कोई लफ्ज़ कोई जुमला नहीं कि जी मैं तुहानू बरकत समझावां कि बरकत की हुंदी है। इसलिए पुत्र अपने काम दियां पुछदे हो, लेकिन जिहड़ी पुछण वाली है वो पुछदे कोई नहीं। पूछो कि दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा। ये दिल दी याद वाला मामला किवें बनेगा दस? फिर मैं अक्सर कहता हूँ मौलवी सुलेमान तू तो एवं 19 साल च दिल छड़ चला है। कुर्बान जावा मेरे बड़े हजरत साहब, कमो पेश 100 साल दा तवील दौरानिया सी जिहड़ा हजरत ने मसनद ते बह के गुजारिया। और फजर वेले बैठे राती 9-10 बजे तक बैठे रहे ताकि कल नूं कोई सियालकोट वाला ऐ ना आखे अल्लाह दी बारगाह च कि रब्बा जे तेरा पता पुछना हुंदा तो मैं किदे कोलों पुछदा जाके। बुआ खुला रखिया और बड़ा सोहना बोले। जब तक मेरे बड़े हजरत साहब जुमा पढ़ाया करते थे 11 बजे के बाद हजरत की मस्जिद में जगह नहीं मिलती थी कोई भी। और ये नहीं को हजरत को कुर्सी तोड़ खतीब थे। मैं आहिस्ता बोलता हूँ, ज़रा गुफ्तगू में ठहराव है। हजरत मुझसे भी आहिस्ता बोलते थे। हजरत का ठहराव मुझसे भी ज़्यादा था। लेकिन पता नहीं बोलते क्या थे कि जब बोलते थे तो दिलों के तार छेड़ते थे। दुनिया 11 बजे आके बैठ जाया करती। बड़ा बोले और सोना बोले, लेकिन फिर एक वक्त आया कि चुप कर गए। और जितनी देर बोले बेतुका नहीं बोले। मैंने बड़ी बड़े प्रोग्राम हजरत के साथ अटेंड किए कि 2-2 घंटे हम बैठे रहे, हजरत भी चुप करके बैठे रहे, लोग भी बैठे, एक गल नहीं हजरत ने बोली। तब समझ नहीं थी, समझ अभी भी कोई नहीं। तो पास बैठ के मुझे गुस्सा चढ़ रहा होता था, यार इन्नी दुनिया बैठी है हजरत को गल ही नहीं करन दे। चलो आपे नहीं करनी, मैनू क्या छड़न, मैं कर देना। लेकिन आपे भी चुप तो असी भी चुप। लेकिन अब को थोड़ी थोड़ी समझ आती कि हजरत क्यों नहीं बोलते थे, क्योंकि हजरत को नज़र आता था कि ये सारे चस्का लाना है। उस बाबे को नज़र आता था कि सीखण का प्रोग्राम है ही किसी का नहीं, चस्का लाना है इन्हें सारे हजरत। हाँ हजरत चस्का लगता है। मुझे रोज़ लोग मिलते हैं, मिसबाई साहब तुहाड़ियां सारियां तकरीरां सुनियां। तो बंदे नूं एक बारी मैं 9 तो लैके उत्ते तक वेखना, बंदे सुनियां सारियां नहीं, मनी किहड़ी आ मेरी। मैं तेनों किदू किहड़ी तकरीर च किया ही कि दाड़ी ना रख? मैं तेनों किहड़ी तकरीर च किया ही कि मस्जिद च नंगे सिर आई है? मैं तेनों किस तकरीर में आख्या सी? दसो मैनू कोई। सुनिया ही जे ना हजरत साहब। मंदे किहड़ी हो साड़ी हजरत? चस्का लांदे हो तुसीं ऐदा हजरत, मंदे किहड़ी है पुत्त? कल तुहाडे ख्याल नाल उत्थे ऐ कियां जान छुट जानी है कि मैं मिसबाई साहब दीयां सारियां तकरीरां सुनियां। उत्थे अमलां दे होने ने नबेड़े, किसे नहीं तेरी जात पुछ। है तो पुत्तर ड्यूटी लगी है, बस बोल छड़ी दे आके। लेकिन उनको थोड़ी थोड़ी समझ सानू ही आ गई है। लेकिन क्योंकि बस ये रब दा एक रंग है और मैं उस रंग च ये लंघन डया दा। जिदन असी भी इस रंग चों लंघ जाना है, सानू भी चुप दा डर आ जाना है। क्योंकि पुत्तर चस्के लांदे हो तुसीं सारे। सिखन दा प्रोग्राम
اجی محفل سنن جانا ہے، او اللہ دے بندے ہو استغفار منہ چوں نکل چلا ہی، سنن نہیں جانا سکھن جانا ہے، اور پھر جو سکھنا ہے پھر ادھر تے عمل کرنا ہے. تسی محفل سنن آندے ہو، سکھن تے آندے تسی کوئی نہیں ہے. اور بھائی اج اجاسی صاحب آ رہے ہیں جی، اج بڑا زبردست سریلے خطیب نے، پھر بعد مصباحی صاحب نے اج سنن جانا ہے، سنن نہیں سکھن جانا ہے. جب سکھن دا پروگرام بناؤ گے پھر گل اگے ٹرنی ہے. سنن دے سنی آؤ پھر ادھر سے ہاں جی، تسی سنتے ہو محفلاں، سکھدے جے سکھو تو پتر تہاڈے جو سکھیا دسے نہ، کوئی سکھیا دستا ہی کھ نہیں ہے. اس لیے پھر حضرت صاحب تب تو بیٹھ کے غصہ لگتا تھا کہ حضرت کیوں نہیں بولتے، پھر انہیں سمجھ آندی کیوں نہیں ہم بولتے، کیونکہ سنن آئے نے سارے، سکھن نہیں آیا کوئی بھی. حضرت لفظ نہیں سمجھا، بلکہ یہاں تک کہ ایک دفعہ سیالکوٹ میں وہ کوئی شخصیت تھی، تو ذرا امیر تھے تو وہ انتقال کر گئے. تو ہمارے جو ذرا امیر دوست ہیں نا، جن کو اللہ نے کو 4 پیسے دیے ہیں، تو ان کا کوئی فوت ہو جائے تو ان کا جنازہ محلے کی مسجد کے جو امام صاحب ہیں ان سے ہوتا نہیں ہوتا. ان کا دل کرتا ہے یا کوئی سوندریوں آئے یا ڈجکوٹ تو آئے یا کوئی گوجریوں آئے یا کوئی فیصل آبادوں آئے یا جناب کوئی ادھروں آئے، انہوں دا جنازہ محلے دی مسجد دے مولوی نال ہوندا نہیں. ادھر بھی ایسے ہی تھا حضرت. اب ظاہر ہے سیالکوٹ میں اس وقت حضرت سے بڑا نام تو تھا کوئی نہیں، وہ سارے حضرت کی طرف آئے، لیکن حضرت بھی نہیں مان رہے تھے، بے نیاز شخصیت تھی. آخر وہ بندے اتنے آئے کہ ماننا ہی پڑ گیا حضرت. جنازے کے لیے ہم گئے، کیونکہ امیر کا جنازہ تھا، تو اس لیے جانے سے پہلے حضرت جی جنازگاہ بھری پڑی تھی حضرت. اب پتہ نہیں میری قوم نے یہ مسئلہ کس کتاب میں پڑھا ہے کہ امیر دے جنازے تے ثواب بہتا ہے تے غریب دے جنازے تے ثواب کوئی بھی نہیں ہوندا. نہیں جی تھوڑا کتے جی ہوندا ہی کوئی نہیں. یہ پتہ نہیں آپ نے کس کتاب میں مسئلہ پڑھا ہے، یہ کتاب کس نے لکھی، آپ نے کس دکان سے یہ کتاب خریدی ہے حضرت صاحب، مجھے نہیں کو سمجھ آ رہی. کیونکہ نور الاعزاز سے لے کر قدوری تک، اور پھر ان کتابوں کا جو آگے نچوڑ ہے، ٹھیک ہے، رکن الدین ہو گئی، انوار شریعت ہو گئی، بہار شریعت ہو گئی، فتاوی رضویہ شریف ہو گیا، یا ایسی جتنی بھی کتابیں لکھی، کسی ایک کتاب میں یہ مسئلہ نہیں لکھا کہ امیر دے جنازے تے ثواب بتا ہے تے غریب دے جنازے تے ثواب. لیکن پتہ نہیں آپ نے کس کتاب میں یہ پڑھا. ہاں جی، کیڑی کتاب ہے جی جہد پڑھیا تسی یہ والا مسئلہ؟ اچھا جدو میں پوچھا تو کہتے ہیں کوئی نہیں پڑھیا، لیکن عمل تو یہ کر دے ہو. کون جاتا ہے غریب کے جنازے پہ؟ جاتا ہے کوئی بھی نہیں جاتا. اور میر دا جنازہ ہوئے تو ٹٹیاں لگیاں ہوں تو پیمپر کر کے پہنچنے حضرت. ہاں جی عجیب حضرت. اور میں حیران ہوں جی اپنی منافقت پہ کہ ہم منافقت کے کس لیول پہ چلے گئے ہیں. یہ صبح جب اسمبلی ہوتی ہے نا ہمارے اسکولوں میں، میں بھی انہی اسکولوں میں پڑھا ہوں، یہ بھی پڑھ رہے ہیں، تو ہم کیا پڑھتے رہے ہیں جی صبح اسکول میں؟ ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا. جیسے کسی نے میٹرک کیتا ہے تو 10 سال دعا پڑھی ہے بھائی. اگر کوئی مڈل پاس بیٹھا ہے تو اس نے 8 سال پڑھی ہے، اور اگر کوئی پرائمری پاس بیٹھا ہوا ہے تو اس نے 5 سال پڑھی ہے. پڑھیا کی ہے ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا. لیکن حمایت کیا کرنی ہے حضرت، ہم تو اس کے جنازے پہ بھی نہیں جاتے. اچھا بڑے بڑے بادشاہ لوگ ہوتے ہیں، میں ایک دفعہ بیان کر رہا تھا، بندہ بول پیا بھی اور نہیں جی فرض کفایہ ہے. تو میں حضرت جی فرض کفایہ غریب والی ہے کہ میر والی بھی ہے؟ میر والی فرض کفایہ کوئی نہیں، ادو پہنچنا ہے، تو غریب والی کی ہے فرض کفایہ. ہوں سانوں تسی مسئلے دسو گے حضرت. پڑھا کیا ہے کہ ہو میرا کام غریب، لیکن حمایت کیا کرنی ہے حضرت. یہاں تو غریب کے جنازے پہ کوئی نہیں جاتا ہے. میں اس دن سفر پہ تھا تو میرا لالہ موسیٰ تھا شاید، تو نا ٹریفک تھوڑی سلو ہو گئی، تو میں نے دیکھا تو آگے جنازہ جا رہا تھا. جب ہم جنازے کے پاس سے گزرے
تو میں نے حضرت بندے گنے 16 بندے تھے جی جنازے کے ساتھ، 4 یا 5 وہ تھے جنہوں نے 4 پائی کندھے پہ اٹھا رکھی، صرف 16 بندے تھے۔ میں سمجھ گیا کہ کوئی غریب مرے ہے، کیونکہ جی امیر مریا ہوں تو پھر 16 نہیں 1600 نے کوئی غریب مرے ہے۔ یہ ہماری منافقت کا حال ہے، پڑھتے کچھ ہیں کرتے۔ میں تو انہوں نے کہنا یار بدل ہی چھڑو، دعا ہی ہے پڑھیا کرو، ہو میرا کام غریبوں کو اذیت دینا، جو کر دے وہی پڑھیا بھی کرو حضرت، پڑھ دے ہے ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، کر دے کوئی نہیں۔ بلکہ یہاں تو یہ حال ہے، امیر اپنی پراڈو کے نیچے 7-8 بندے مار دیتا ہے حضرت، اور ڈاکٹر حضرت اس کو سرٹیفکیٹ بنا دیتا ہے کہ یہ پاگل ہے، اور پھر حضرت اسی ملک سے 7 بندوں کو مارنے والا اپنی گاڑی کے نیچے جہاز پہ بیٹھ کے باہر چلا جاتا ہے۔ سائیکل چور یہاں پکڑا جاتا ہے، مار بھی کھاتا ہے، تھانے میں بھی جاتا ہے، سزا بھی ہوتی ہے۔ حالانکہ کبھی حضرت سائیکل چور پکڑا جائے تو کوئی اس کے پیچھے نہیں دیکھنے گیا یار کار دلات کیویں دے ہن کہ سائیکل چکنی پی گئی ہے۔ ایک تو نا آدھی چور ہو ٹھیک ہے، کدی کو پیچھے ویکھن گیا ہوئے کہ کی حالات سن کے سائیکل چوری چکنی پی گئی ہے۔ صرف پڑھتے ہیں حضرت ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا۔ لیکن میں نے جب بھی کتاب اٹھا کے دیکھی، ہمارے اسلاف پڑھتے تو نہیں تھے لیکن کرتے دب کے یہی تھے حضرت صاحب۔ ہم پڑھتے تو دب کے ہیں لیکن کرتے۔ لکھا ہے کہ جب جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو جو سب سے پہلا معاملہ آپ کی پاک جناب میں آیا وہ یہ تھا کہ ایک چھوٹی سی بچی آئی اور اس نے آ کے رونا شروع کر دیا۔ تو آپ نے اس سے پوچھا کیوں رو رہی ہے؟ عرض کرتی ہے خلیفہ رسول اس لیے رو رہی ہوں کہ اللہ کے رسول کا وصال ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر تیرے رونے کی وجہ اللہ کے رسول کا وصال ہے تو پھر تجھے ابو بکر کیسے بتائے کہ اس کے دل کا بھی کیا حال ہے؟ اس نے کہا نہیں ایک وجہ اور بھی ہے۔ آپ نے فرمایا وہ وجہ بتا۔ وہ آگے سیر کرتی ہے خلیفہ رسول میں یتیم ہوں، میرا کوئی بھائی بہن بھی نہیں ہے، والدہ بھی انتقال کر گئی ہیں، گھر میں ایک دادی ہے بوڑھی ہے اندھی ہے کمزور ہے، اور ہمارے پاس کچھ بکریاں ہیں جن کا دودھ بیچ کے ہم اپنا گزارا کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا رو کیوں رہی ہے؟ عرض کرتی ہے خلیفہ رسول میرے ہاتھ چھوٹے چھوٹے ہیں، ان ہاتھوں سے بکریوں کا دودھ نکل سکتا نہیں، دادی اندھی ہے وہ بھی دودھ نکال سکتی نہیں، رو اس لیے رہی ہوں کہ جب تک اللہ کے رسول ہم میں موجود تھے اب روز ہمارے گھر تشریف لایا کرتے تھے اور ہمیں ہماری بکریوں کا دودھ چو کے دیا کرتے تھے، اور پھر ہم وہ بازار بیچ کے اپنا گزارا کیا کرتے تھے۔ رو اس لیے رہی ہوں کہ اللہ کے رسول کا تو وصال ہو گیا ہے، اب ہماری بکریوں کا دودھ کون نکالا کرے گا؟ جناب صدیق اکبر بھی رو پڑے اور رو کے اس بچی کو کہا تو دل نہ چھوٹا کر، میرے سونے محبوب کا تو وصال ہو گیا لیکن ان کا غلام ابو بکر بھی زندہ ہے، اور جب تک ابو بکر زندہ رہے گا آج کے بعد تیری بکریوں کا دودھ ابو بکر نکالا کرے گا۔ ہے یہ والا انداز ہمارے پاس، پتہ نہیں ہم کس کے طریقے پہ ہیں حضرت صاحب، ہم کن کی عادات پہ ہیں، ہم کن کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں حضرت صاحب۔ وہ تو ایسے بالکل نہیں تھے، وہ تو محبت کرنے والے تھے، وہ معاف کرنے والے تھے، وہ درگزر کرنے والے تھے، وہ پردے ڈالنے والے تھے، وہ ایک دوسرے کے لیے سینے صاف رکھتے تھے۔ یہاں حضرت بغض کینہ حسد، پتہ نہیں ہم کس کے طریقے پہ ہیں۔ ہاں جی، اور لڑنا تو بگانے نال اسی لڑے آپے سے سارے اسی، لڑنا تو بیگانوں کے ساتھ تھا، اسی سارے آپس ہی لڑے ہیں۔ تسی میرا گلمہ پھڑیا ہے میں تہاڈا پھڑیا، ਭਰਾ ਭਰਾ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਹੈ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਨਾਲ ਲੜੀ ਹੈ, ਭਨੇਵਾ ਮਾਮੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਹੈ, ਭਤੀਜਾ ਚਾਚੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੇ ਤੇ ਲੜੇ ਪਏ ਆਪਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। یہ چلو یہ تو ہم سمندری بیٹھے ہیں، مجھے نہیں پتہ سمندری سے جموں کا فاصلہ کتنا بنے گا۔ میں اگر سیالکوٹ کینٹ جاتا ہوں نا تو وہاں انٹر ہوتے ہی کینٹ میں
تختی لگی ہے جس پہ لکھا ہے جموں 32 کلومیٹر، سیالکوٹ سے جموں صرف 32 کلومیٹر، صرف وہ ہم سے 32 کلومیٹر تھے حضرت، اور ہم ان کے لیے کچھ بھی کر سکے کیونکہ اسی گل میں ایک دوجے دے جو پڑے نے. چاچا بھتیجے نو مارن تو ویلا ہوئے گا، بھتیجا چاچے نو مارن تو ویلا ہوئے گا تو کہ ادھر جانا سی نہ سی، بھرا نو مارن تو ویلا ہوئے گا تو اسی ادھر جانا سی نہ. ظلم ہوتا رہا، ہماری بیٹیوں کو اٹھا کے لے کے جاتے رہے، کوئی ادھر ہی مر گئی، کوئی واپس آئی تو ویسے مری ہوئی تھی بیچاری، اس کی روح مر چکی تھی، کچھ بھی آپس سے لڑے اسی سارے. اللہ لڑنا بگانے نال سی. اقبال نے کہا نہیں تھا ہو ہلکائے یاراں تو برے شم کی طرح نر، ایک دوجے لیے تے نرم ہونا سی اسی. کیا قرآن نے نہیں کہا تھا والقاظمین الغیظ، غصہ پینا ہے، اسی ایک دوجے تے کڈیا، نہ کافراں تے آیا، نہ یہودیاں تے آیا، نہ سائیاں تے آیا، سانو آیا تے پہنچوں کے بھرا تے ہی آیا، سانو پہنچوں کے آیا تے اپنے پنڈ والے تے ہی آیا، پہنچوں کے آیا تے محلے داراں تے ہی آیا. آپس لی تے قرآن کہندا ہے والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس ان اللہ یحب المحسنین. آپس سے تے قرآن کہندا ہے غصہ کرنا ہی کوئی نہیں، اسی سارے مسلمان ہیں. وہ چلے ایک نہیں تین تین چار چار ساڑھے آپس سے رشتے نے. کی مہر اولاد آدم نہیں، کی گجر اولاد آدم نہیں، تو پھر بھائی ہوئے کہ نہ ہوئے. جٹ اولاد آدم نہیں، مغل اولاد آدم نہیں، تو پھر بھائی ہوئے کہ نہ ہوئے. گجر بھی مسلمان، مہر بھی مسلمان، پھر بھائی ہوئے کہ نہ ہوئے. گجر بھی حضور دا امتی، مہر بھی حضور دا امتی، تو پھر بھائی ہوئے کہ نہ ہوئے. گجر بھی پاکستانی، مہر بھی پاکستانی، پھر آپس رشتہ ہویا کہ نہ ہویا. وہ یار چار چار ساڑھے آپس سے رشتے نے، لڑے دے ہیں ایک دوجے نہ، لڑے پے ہیں اسی ایک دوسرے جنہاں نہ لڑنا سی. 32 کلومیٹر جی کشمیر اسی انہاں لی کھ نہیں کر سکے، فلسطین لی اسی کی کرنا ہے، فلسطین لی اسی کی کرنا ہے. ہو ہلکائے یاراں تو برے شم کی طرح نر، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. لیکن اسی الٹ، اسی ایک دوجیاں لی فولاد سخت پتھر دل، پتھر بھی نہیں جی، کوئی اور ہی نہ لینا چاہیے ہے. اس لیے پتر میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ دین دی طرف واپس آؤ. اتنے حضرت جس طرح دے حالات بنے پائے دے نا، اور جدھر اسی جا سانو کسے نے بار نہیں جے مارنا سی، ایک دوجے نو مار چھڑنا ہے. حضرت صاحب اسی حیواناں دی طرح زندگی گزارنے پہ ہیں. اے جڑے اگوں آنے نے اے ساڈے نالوں وڈے حیوان ہون گے. اسی پھر یہ کوئی غصہ دب لینے ہیں، انہوں نے بالکل بھی نہیں جے دبنا کوئی بھی. حضرت صاحب کیونکہ یہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، یہ ہم سے سیکھ رہے ہیں. اس لیے پتر اللہ دا واسطہ اپنی محفلاں نو کوئی عنوان دو، کوئی مقصد دو اپنی محفلاں نو. محفل سنن چلے ہیں ہوں، ایس تو تھوڑا جی آگے آؤ، محفل تو سکھن چلے ہیں تو پھر انشاءاللہ سکھ کے عمل بھی کرنا ہے. کنی دیر سن دیا رہنا جی، پتہ نہیں آپ لوگوں کو کیا ہو گیا یار، کتنے ملک کھلوتا ہے، کیا ملک کے حالات بنے پڑے ہیں، کوئی ہوش ہی نہیں کسی کو. اس لیے پتر اللہ دی طرف آؤ، دین دی طرف آؤ، عمل دی طرف آؤ. حضرت اللہ آپ سب پہ رحم فرمائے، اور آپ کے صدقے اللہ مجھ پر بھی رحم فرمائے، اور اللہ ہم سب کو ایک اچھا اور با عمل مسلمان بنائے. حضرت وما علینا الا البلاغ المبین.